السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا اس نے کیا ہوا ہے، لیکن میں خود بھی اس میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو صحیح نہیں محسوس کر رہی۔ ایک تو کبھی دوپٹہ باریک ہوتا ہے، اب میں نے ساتھ ظاہر جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی دوپٹہ پہننا ہوتا ہے نا، تو وہ میرے ماموں ہیں ایک، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ماسک نہ لگایا کرو، آپ دوپٹے کا نقاب کیا کرو۔ ان کو میرا ماسک لگانا اچھا نہیں لگتا، تو دوپٹے کا جو ہے نا یہ لگانے سے نا، نقاب کرنے سے نا پھر پکڑنا پڑتا ہے۔ اب بھی یہ دیکھو میں نے یہاں یہ وہ پن لگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نا وہ ذرا جیسے بندہ غیر محفوظ نہیں سمجھتا ویسے سمجھتی ہوں میں، تو وہ ماسک لگا کے نا تو پھر بندہ ایزی ہو کے بیٹھا رہتا ہے، بات کر لیتا ہے۔ تو لیکن میں نے اپنے ماموں کا کہنا بھی ماننا تھا، تو اس لیے میں نے آج دوپٹے کا وہ کیا ہے۔ ایک دوپٹہ میرا باریک ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے نا میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اس میں سے۔ تو اور سناؤ، ٹھیک ہو؟ بچے ٹھیک ہیں؟ سب گھر والے ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سٹوری جو ہے نا وہ چل رہی ہے ابھی، تو اب سٹوری کل میں نے ختم کی تھی کہ اس نے تیسری شادی کر لی تھی اس آدمی نے۔ وہ جو عورت تھی نا، اس کے شوہر نے پہلے اس سے کی، پھر اور ایک بچوں والی سے کی، پھر چلو وہ پھر بھی کچھ صحیح تھی، تو آتا جاتا بھی تھا، رہتا بھی تھا، خرچہ بھی دیتا تھا۔ لیکن جب تیسری کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا شادی کر کے لائی، ڈولی میں بٹھا کے، براتیں جو ہے نا وہ کی، مہندیاں کی، سارا کچھ کیا ایک شوہر کو خوش کرنے کے لیے، چلو بھی اس کی نسل بڑھے۔ تو لیکن وہ جب آئی نا، ہر عورت میں فرق ہوتا ہے، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، بس اس کے دل میں خدائے خوف نہیں ہے، تو اس نے بہت یعنی کہ اس کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کرنی کہ اس کو جلانا۔ دیکھو وہ چاہے اس سے عمر میں بڑی تھی یا جو بھی تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے پسند تھی، تو یہ بات پھر شوہر کو سوچنی چاہیے تھی نا۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپنے جال میں جب پھنساتی ہیں نا تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کا حال تھا۔ اچھا کوئی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی دیکھو نا کرتا ہے نا، میں یہی کہتی ہوں کہ وہ بھرتا ضرور ہے، اور اسی دنیا میں بھرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرو نا، تب تک آپ کو موت بھی نہیں آئے گی جب تک آپ اس چیز کی سزا نہیں بھگتو گے اس دنیا میں۔ اچھا کرتے کراتے یہ کہ اینڈ یہ ہوا کہ پھر 2-3 سال تو وہ رہی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ بھئی میں یہاں نہیں رہتی، تو وہ اس کو اپنے یعنی کہ گاؤں لے گیا، جہاں زمینیں تھی، کھو تھا، یعنی کہ رہتے تھے وہ، وہاں پہ بھی اس نے گھر بنوایا ہوا تھا۔ دوسری جو تھی وہ ادھر ہی رہتی تھی، تو وہ اس کے پاس لے گیا، اور پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ جو یہاں بڑی تھی وہ لڑتی تو نہیں تھی، وہ جلتی ہی رہتی تھی یعنی کہ حد تک یہ کہ اس نے اندر اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا، وہ اپنے کمرے میں ہی ادھر ہی رہتی تھی، ادھر ہی نماز پڑھنا، کھانا پینا، قرآن پاک پڑھنا، عبادت کرنی، تو وہ ادھر ہی اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی جب وہ اس کا شوہر آیا ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے وہ حرکتیں کرتی تھی نا اس کے ساتھ، جیسے اب وہ بیٹھا ہے چارپائی پہ تو ساتھ بیٹھ جانا، ساتھ لگ کے اس کو ایسے چھیڑنا ہے، ادھر سے چھیڑنا ہے، ادھر سے ایسے غلط حرکتیں یعنی کہ کرتی تھی۔ اب پھر وہ ادھر چلی گئی تو پھر شوہر بھی ساتھ گیا سمجھو، پھر تو اس نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان کے گھر کے پاس ہی روڈ ہے، تو وہ جب بازار آتے تھے یا سارا دن وہ ادھر ہی رہتا تھا، اب گھر میں تو نہیں بیٹھتا تھا، گاڑی تھی، گاڑی پہ آتا جاتا تھا، تو اپنے گھر کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ادھر بھی میری ایک بیوی بیٹھی ہے، چلو میں اس سے بھی چلو دعا سلام کرتا چلوں، یا اس سے پوچھ لوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔
वो बेटों के पास ही फिर जो है ना बेटे भी उसका करने लग गए, फिर वो बीमार रहने लगी। फिर उसके साथ सानिया ये हो गया कि जवान उसका बेटा फौत हो गया, गैर शादीशुदा, अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो उसको काला यरकान हो गया, बुखार होता था ऐसे भी, यानी कि 7-8 महीने वो बीमार रहा है। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर उस ऐसे समझो, देखो ना, जिसकी जवान औलाद चली जाती है तो फिर उस माँ का क्या हाल होता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। हम अपनी औलाद वाले हैं ना, तो हम तसव्वुर करके भी हमारे दिल को कुछ होने लग जाता है। और जिस माँ का चला जाए जवान बेटा, और जो हो भी जो उससे सबसे ज़्यादा प्यारा, तो फिर उस माँ का क्या हाल होता है। वो बीमार रहने लग गई, फिर कभी कुछ ऐसे ही जो है ना, बस फिर दवाइयों पे आ गया। फिर ऐसे जो है ना, उसने कभी ना पूछा कि आपको कोई ज़रूरत है किसी भी, चाहे ईद है, शबरात है, खुशी है, गमी है, उसने बिल्कुल भी, बस वो उन दोनों का ख़र्चा उठाता, उनको दुनिया के ऐश करवा रहा था। देखो, नबी पाक ने ये भी तो फरमाया है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं मर्द पे इस्लाम में, लेकिन उनके हुकूक बराबर रखो, फिर तो है। अगर आप बराबर के हुकूक नहीं दे सकते तो फिर आप एक ही पे रहो। लेकिन उसने बड़ी को तो बिल्कुल ही भुला दिया। उन दोनों ने ना ऐसे किया, अभी दोनों ने, मैं दोनों का नहीं कहूँगी, जो दूसरी थी ना वो सही थी, तीसरी जो है थी ना, बस उसको अल्लाह ही पूछेगा। तो उसने तो ऐसा किया ना, अभी खर्चा ही बंद कर दिया उसका। वो बीमार रहती, बेटे उसके जो है ना वो दवाइयाँ लेके देते, कभी होता है इंसान के साथ, कभी ऐसे हालात टाइट हो जाते हैं इंसान के पास नहीं भी होता। लेकिन जो मरीज़ बंदा होता है वो दवाइयों के बगैर नहीं रह सकता। अब हम हैं ना मरीज़, हमें पता है कि रोटी खाएं ना खाएं, लेकिन दवाइयाँ हम ज़रूर खाते हैं। तो ऐसे ही वो बेचारी औरत भी ऐसे करती रहती, गर्मियों में ऐसे तड़पती रहती। उनको एसी लगवा के दिए, हवेलियाँ बनवा के, इतने बड़े कमरे और किचन बनवा के, मार्बलें वगैरह लगवा के, और वो सारा दिन एसियों पे पड़ी रहती। औरतें रख के दी हुई, जो काम कर रही हैं, खाने बना रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, सारा कुछ, और वो एसियों पे पड़ी रहती। तो ये देखो ना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो मेरा रब देख रहा था ना, आखिर जो तीसरी औलाद के लिए लाया था उसमें से भी अल्लाह ने औलाद नहीं दी। कितने ही साल हो गए। जब उसकी बेटी हुई थी ना, तो उसने उसको ठुकराया था ना इस ज़मीन जायदाद के लिए। अब ज़मीन जायदाद है लेकिन औलाद नहीं है, तो ऐसी ज़मीन जायदाद का क्या करना। अच्छा, बहुत ही, यानी कि उसने उसके साथ नाइंसाफ़ी की, बहुत ही। वो एक एक चीज़ को तरसती, और जो बड़ी जो वो बैठी थी उनको गाड़ियों में लेके जाता, शॉपिंग करवाता। उसके बाग लगे हुए हैं, लाखों के करोड़ों के बाग जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था उसके पास। उनके पूरे कुंबे पाल रहा था, यानी कि पीछे जो उनके ससुराल थे ना, उनके ख़ानदान पल रहे थे। इधर आके रहते, इतने इतने दिन खाते पीते। जब आमों की मौसम होती तो वो ऐसे समझो कि सब इधर ही होते हैं। फिर पक रही हैं या होटलों से आ रहे हैं, खाने ऑर्डर हो रहे हैं, ये वो। और उस बड़ी बीवी का कोई पता नहीं है, जिसको कुरान उठा के दिया था ज़ामिन, कि मेरा कुरान ज़ामिन है, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो तो करती ही नहीं थी ना। तो वो कुरान को ही भूल गया। फिर बस कहानी तो देखो ना, बहुत लंबी है, मैं एक एक बात तो नहीं बता सकती। मुझे तो पूरी कहानी का पता है ना, मुझे उसकी बेटी ने बताई थी। तो मैं, उसने कहा कि ये करो जो है ना, ताकि जो मर्द दूसरी या तीसरी शादियां कर लेते हैं ना, उनको ये एहसास हो कि जो पहली होती है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहानी जो है ना आप लोगों को सुना रही हूँ। अब एंड कर दूँ, या मैं कहती हूँ मैं कल करूँगी एंड। अब 10 मिनट होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है ना, बस मैं आखिरी एंड कर दूँगी।
تو اللہ ایسے مردوں کو ہدایت دے جن کو عورتوں کا تو شوق ہوتا ہے، شادیوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک زندہ انسان ہے نا، اس کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے. چاہے ایک بندہ بھی ہے نا، اسے بھی ہر چیز کی ضرورت ہے. اب یہ نہیں کہ پوری فیملی ہے تو کھانا بنے گا. اگر ایک انسان بھی گھر میں ہے تو اس نے بھی اپنی ذات کے لیے کھانا بنانا ہے، اس نے کھانا ہے. تو بس اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، لیکن ایسے لوگ ہدایت کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا. اللہ بھی ہدایت ان کو دیتا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقع ہدایت پہ آ جائیں گے. میں پھر بھی دعا کرتی ہوں سب کے لیے کہ اللہ سب کو ہدایت اور نیکی والے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.